السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ آج میں لے کے آئی ہوں میری آپ کی ہم سب کی فیوریٹ چکن بریانی کی ریسپی۔ آج کی ریسپی بہت زیادہ اسپیشل ہے، آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے، کچھ بھی اسکپ نہیں کرنا۔ آج کی ریسپی دیکھنے کے بعد آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور آپ کی بریانی بہت زیادہ پرفیکٹ بنے گی۔ چلیں جی اب انگریڈینٹس کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے چاول دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں میں نے 3 گلاس چاول لیے، ان کو اچھی طرح صاف کر کے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دوں گی۔ 750 گرام چکن استعمال کروں گی۔ 1 کپ دہی لیں گے۔ 3 پیاز استعمال کر رہی ہوں میں یہاں پہ، 1 بڑے سائز کا ہے، 2 میڈیم سائز کے پیاز ہیں۔ 4 ٹماٹر استعمال کریں گے، 2 انچ ادرک کا ٹکڑا لیں گے، اس کو اچھی طرح چھیل کے پیس لیں گے۔ 7 ہری مرچیں اور 1 لیموں استعمال کریں گے۔ دھنیا اور پودینے کے تھوڑے سے پتے لیں گے، ان کو اچھی طرح صاف کر کے دھو لیں گے۔ 1 چمچ املی لیں گے، 2 آلو بخارے لیں گے، آدھا چمچ زردہ رنگ، 3 چمچ ہم نے بریانی مسالہ لیا ہے، 1 چمچ لال مرچ لی ہے، 1 چمچ سوکھا دھنیا پاؤڈر لیا ہے، 1 چمچ چلی فلیکس لیے ہیں، 1 چمچ ثابت گرم مسالہ، 1 چمچ پسا ہوا گرم مسالہ، 1/4 چمچ ہلدی لی ہے، 1.5 چمچ نمک لیا ہے۔ انگریڈینٹس ہمارے پورے ہو گئے ہیں، چلیں جی بریانی بنانا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پیاز اور ٹماٹروں کو ہم لوگ کاٹ لیں گے، ادرک کو چھیل کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے، لیموں کو سلائسز میں کاٹ لیں گے، ہری مرچیں ہم نے ثابت ہی ڈالنی ہیں۔ یہ لیں جی میں نے پیاز اور ٹماٹر اچھی طرح کاٹ لیے ہیں، ادرک کا پیسٹ بنا لیا ہے، مرچیں ہم نے ثابت ہی ڈالنی ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم لوگ کڑاہی لیں گے اور اس کے اندر پیاز ڈالیں گے۔ اس طرح کا آپ نے پیاز رکھنا ہے، اپنی مرضی سے کسی بھی شیپ میں آپ پیاز کو کاٹ سکتے ہیں، لیکن باریک کاٹنا ہے۔ یہ دیکھیں جی انگریڈینٹس ہمارے بالکل پورے ہیں، سبزیاں ہم نے اچھی طرح کاٹ لی ہیں۔ بریانی بنانا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ ہے، ہم نے کڑھائی میں پیاز ڈالے جو ہم نے چاپ کر لیے تھے۔ اب اس میں آئل شامل کریں گے، تقریباً 1 کپ کے قریب۔ آئل شامل کرنے کے بعد اس کے نیچے چولہا چلائیں گے اور اس کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے۔ ساتھ ساتھ چمچ آپ نے اس میں چلاتے رہنا ہے تاکہ سارے پیاز کا کلر ایک جیسا گولڈن براؤن ہے، یہ نہ ہو کچھ کچا رہ جائے اور کچھ زیادہ ڈارک براؤن ہو جائے۔ یہ دیکھیں جی پیاز ہمارا فرائی ہو رہا ہے، یہ دیکھیں کتنے پیارے ببلز بن رہے ہیں اس کے اندر۔ بہت اچھی طرح اس کو ہم نے چمچ چلانا ہے تاکہ سارے پیاز پہ ایک جیسا کلر آئے۔ یہ دیکھیں جی ہمارے پیاز کا بہت ایک پرفیکٹ سا گولڈن براؤن سا کلر آ چکا ہے۔ اس کو بہت زیادہ ڈارک براؤن ہم نے نہیں کرنا۔ اس پوائنٹ پہ آ کے ہم لوگ اس میں شامل کریں گے ادرک کا پیسٹ۔ ادرک کا پیسٹ ہم لوگوں نے شامل کر لیا۔ اب ہم لوگ اس میں شامل کریں گے جو ہم نے 4 ٹماٹر لیے تھے، ان کو کاٹ لیا تھا۔ ہری مرچیں بھی ہم نے شامل نہیں کرنی۔ پیاز ٹماٹر اور ادرک کو اچھی طرح ہلائیں گے تاکہ اچھی طرح مکس ہو جائے۔ اب ہم اس کے اوپر ڈھکن لگا کے 2 منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ ٹماٹر ہماری اچھی طرح سافٹ ہو جائیں۔ یہ دیکھیں جی 2 منٹ بعد ہم لوگ ڈھکن اٹھائیں گے، دیکھیں گے ہمارے ٹماٹر کتنے پیارے سافٹ ہو چکے ہیں۔ چلیں جی اب ہم اس میں اچھے سے چمچ چلاتے ہیں۔ پیاز اور ٹماٹر بہت نرم ہو گئے ہیں ہمارے پاس، چمچ کی مدد سے اس کو ہم لوگ میش کر لیں گے تھوڑا سا تاکہ ہمارے پاس اچھا سا پیسٹ بن جائے۔ یہ دیکھیں جی چمچ کے ساتھ میش کرنے کے بعد ہم لوگ اس میں شامل کریں گے چکن جو ہم نے 750 گرام لیا تھا۔ یہ دیکھیں جی میں اس میں چکن ڈالتی ہوں اور اس کی 10 منٹ کے لیے بھنائی کروں گی۔ چکن کا اپنا جو ایک پنک سا کلر ہوتا ہے اس کو ختم کریں گے، 10 منٹ اس کی بھنائی کریں گے اور چکن کا ہمارے پاس وائٹ سا ایک کلر نکل کے آئے گا۔ یہ دیکھیں جی 10 منٹ ہم نے چکن کی بھنائی کر لی ہے۔ اب ہم اس میں شامل کریں گے اپنے مسالہ جات سارے۔ بریانی مسالہ ہم نے ابھی شامل نہیں کرنا ہے، اس میں ابھی شامل کر دیں گے تو اس کا اپنا جو ایک ٹیسٹ اور خوشبو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بریانی مسالہ ہم تب شامل کریں گے جب چکن ہمارا 80% ڈن ہو چکا ہوگا۔ چلیں جی میں نے سارے مسالہ جات اس میں شامل کر دیے ہیں۔ اب ہم اس کی 5 منٹ کے لیے بھنائی کریں گے اچھی طرح تاکہ سارے مسالہ جات چکن کے اندر رچ بس جائیں۔ یہ دیکھیں جی سارے مسالہ جات شامل کرنے کے بعد ہم نے چکن کی 5 منٹ بھنائی کر لی ہے، سارے مسالہ جات اس کے اندر مکس ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس میں شامل کریں گے جو ہم نے املی اور آلو بخارا لیا تھا، اس کو مکس کریں گے اچھی طرح۔ چمچ آپ نے بہت دھیان سے چلانا ہے تاکہ بوٹیاں ٹوٹے نہ، اگر بوٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو بریانی کی وہ لک نہیں رہتی اور کھلی کھلی نہیں لگتی۔ اب ہم نے اس میں ہری مرچیں شامل کی ہیں، اس کی 1 منٹ کے لیے بھنائی کریں گے۔
یہ دیکھیں جی 1 منٹ کے لیے ہم نے چکن کی بنائی کر لی ہے۔ اب ہم اس میں شامل کریں گے دہی۔ دہی شامل کرنے کے بعد اس کو چمچ کی مدد سے اچھی طرح ہلائیں گے۔ میں آپ سے پھر کہہ رہی ہوں، آپ نے چمچ بہت دھیان سے چلانا ہے، بہت زیادہ تیزی میں نہیں چمچ چلانا، ورنہ بوٹیاں آپ کی ٹوٹ سکتی ہیں۔ چلیں جی اب ہم اس کو 8 سے 10 منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے اور پھر واپس آتے ہیں۔ یہ لیں جی 8 منٹ بعد میں نے کڑاہی کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں ہلکا سا پانی ہے، وہ بھی ہم اس کا خشک کریں گے۔ اس پوائنٹ پہ آ کے ہم لوگ اس میں شامل کریں گے بریانی مسالہ۔ چمچ اچھے سے چلائیں گے۔ چکن ہمارا بہت سافٹ ہوا ہے، آپ نے دھیان سے چمچ چلانا ہے ورنہ بوٹیاں آپ کی ٹوٹ سکتی ہیں۔ یہ دیکھیں جی 5 منٹ ہم نے اس کو بھون لیا ہے، پانی اس کا خشک ہو چکا ہے، مسالہ بالکل تیار ہونے کے قریب ہے۔ اب ہم نے بس 2 منٹ کے لیے اس کو دم پہ رکھنا ہے اور مسالہ ہمارا بریانی کا بالکل تیار ہو جائے گا۔ ہلکے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے ان کو ہلانا ہے۔ یہ دیکھیں جی 2 منٹ کے لیے ہم لوگوں نے بس اس کے اوپر ڈھکن لگانا ہے، اس کو دم پہ رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں جی 2 منٹ بعد ہم لوگوں نے اس کا ڈھکن اٹھایا، مسالہ ہمارا بالکل تیار ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری اس کی لک ہے۔ اب دوسری سائڈ پہ ہم لوگ چاول ابال رہے ہیں۔ ہم نے پانی میں جو چاول ابالنے ہیں اس میں 2 چمچ ہم نے آئل شامل کرنا ہے اور 3 چمچ ہم نے نمک شامل کرنا ہے۔ چاول جب ہمارے 90% ڈن ہو جائیں گے تو ان کو ہم نے پانی ان کا نکال لینا ہے۔ اب جی کڑھائی میں سے ہم نے گوشت نکال لیا ہے، اسی کڑھائی میں ہم لوگ لیئرز لگائیں گے۔ سب سے پہلے اس میں چاول کی لیئر لگائیں گے ہم لوگ۔ یہ دیکھیں جی چاولوں کی ایک لیئر ہم نے لگا لی ہے۔ اب ہم اس کے اوپر جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا اس کی لیئر لگائیں گے۔ یہ دیکھیں جی مسالہ ہم نے ڈال دیا ہے۔ اب ہم اس کے اوپر ٹماٹر، ہری مرچیں اور لیموں کے جو ہم نے سلائس کٹ کیے تھے وہ ڈالیں گے۔ یہ دیکھیں جی ہم نے ڈال دیے ہیں ٹماٹر اور لیموں کے جو ہم نے ٹکڑے کاٹے تھے۔ ہم نے دوبارہ اوپر چاولوں کی لیئر لگائی ہے۔ اب ہم اس کے اوپر دوبارہ لگائیں گے مسالے کی لیئر۔ یہ دیکھیں جی ہم نے اس کے اوپر 2 ہری مرچیں، ٹماٹر کے ٹکڑے اور جو دھنیا اور پودینہ ہم لوگوں نے لیا تھا وہ ڈال دیا ہے۔ جو ہم نے زردہ رنگ لیا تھا اس کو ہلکے سے پانی کے اندر مکس کر کے تھوڑی سی جگہ پہ ڈال دینا ہے۔ اب ہم اس کے اوپر ڈھکن لگا کے اس کو 15 منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے تاکہ جو 10% ہمارے چاول ابھی باقی ہیں پکنے وہ اچھے سے پک جائیں۔ چلیں جی 15 منٹ کے بعد ہم لوگوں نے اس کا ڈھکن کھولا۔ دیکھیں جی کتنی پیاری اور کھلی ہوئی بریانی ہماری تیار ہوئی ہے۔ میں آپ کو چمچ کے ساتھ دکھا دیتی ہوں، چاول الگ الگ اور کتنے مزے کے بنے ہیں۔ چلیں جی اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے، کتنی پیاری اس کی لک ہے، کتنی مزے کی بنی ہے، کھلے کھلے چاول ہیں، بہت ہی مزے کی بنتی ہے۔ جلدی سے بنائیے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور بتائیے گا کیسی لگی آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو۔ آؤں گی اب میں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔